کہ بلوچستان کا گیس یہاں آ جائے وہ اچھی بات ہے، سنگمرمر یہاں آ جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن بلوچ ماں یہاں رونے آئے اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اب جب رشتہ توڑنا ہی ہے تو پھر گیس کا بھی وہ راستہ روکیں۔ میں نہیں آ سکتا ہوں تو میرا گیس بھی یہاں نہ آئے، میں نہیں آ سکتا ہوں تو میرا سنگمرمر بھی یہاں نہ آئے۔ ایون اگر انہوں نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہم وہاں سے سارے چینل پھر بند کر دیں، جب مجھے یہاں رونے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں سے بھی کچھ نہ آئے، یہاں پہ کوئی خالی پتھر بھی یہاں نہ آنے دیں۔ یہ تو باقی بلوچ عوام دیکھے گی آگے کے انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اصل ذمہ دار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل ہیں جنہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ مشرقی پاکستان میں کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنڈر کر رہے تھے مکتی باہنی اور شانتی باہنی کے سامنے، لیکن انڈین آرمی سے ریکویسٹ کی کہ ہماری زیادہ بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے مکتی باہنی کے سامنے سرنڈر کیا، آپ آؤ آپ کے سامنے سرنڈر کریں گے، اور پھر انہوں نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ تو وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اپنے سامنے مجبور اور سولینس کے ساتھ یہ اشر کرتے ہیں جو آج بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پختونوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، گلگتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دکھ کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ آئے جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہوا۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل ساتھیوں سے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ میرے اگر جوان بھائیوں کو یہ کھڑے کر کے گولیوں سے بھی مارتے نا دکھ نہیں ہوتا، لیکن ہماری خواتین کے ساتھ جو ہوا انہیں روڈوں پہ گھسیٹا گیا۔ 80 سال کی بوڑھی خواتین کو انہوں نے روڈوں پہ گھسیٹا، ان کے کپڑے پاڑے۔ یہ شاید ہمیں ساری زندگی سر یاد رہے، بہت اس چیز کا دکھ بھی ہوا۔ وہ لوگ جو ریاست پر قابض ہیں جنہوں نے چین کے وسائل، بلوچستان کے وسائل چین کے حوالے کیے ہیں، چین اس کے نتیجے میں ہر مہینے اربوں ڈالر سونے، تانبے، سلور اور لیتھیم سے کما رہا ہے، اور اس کی تھوڑی سی کمیشن میں یہ ہماری بیوروکریسی جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھی ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ کمیشن حاصل کرتے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے جو بلوچ آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس طرح جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، مسخ شدہ لاشیں دی جاتی ہیں، اور جب تک یہ مزاحمت ختم نہیں ہوتی تب تک یہ جبری گمشدگی کا سلسلہ جاری رہے گا، یا جب تک بلوچستان کو حقوق نہیں ملتے۔ اب یہ لوگ اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کے بعد سوال یہ ہے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جو یہاں دھرنا چل رہا ہے اس کے اوپر مختلف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی پیاروں کی تصویریں لے کر وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ان تصویروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں عطا پتہ بتا دو، ہیں کہاں ہیں، تو کس جگہ پر ہے، کس حال میں ہے۔ وہ مائیں، وہ بہت بوڑھی مائیں، مطلب لٹرلی وہاں ایک خاتون ہے جو کہ اراؤنڈ ان کی 70-80s میں ان کی ایج ہے، اور وہ بلوچ ہیں، وہ ہم سے اردو میں بات نہیں کر سکتی، اور جب وہ بات کرتی ہیں تو ٹوٹے پھوٹے زبان میں صرف اتنا اپنے بیٹے کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے میرا بیٹا واپس مل جائے۔ بلوچستان اس وقت دشمنی کی کیفیت میں ہے۔ ایک طرف اس اسٹیٹ کی آرمی اور ادارے ہیں، دوسری طرف بلوچ ہیں۔ وہاں جب بھی بلوچستان میں آرمی پہ جہاں کہیں کوئی اٹیک ہوتا ہے اس کے بندے مارے جاتے ہیں، وہ جواب میں اتنے ہی بلوچ مار دیتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے بلوچستان میں اس وقت۔ ابھی ریسنٹلی آرمی کے 14 بندے مرے تھے، ان کو 14 یہی سے پورا کرنا تھا، چاہے ان کے پاس تھے چاہے باہر تھے، انہوں نے مار کے ان کو پھینک دیا۔ اس سے پہلے ہی جو پنجگور وغیرہ کیمپ میں جو اٹیک ہوئے تھے اتنے ہی انہوں نے پھر عام بازاروں میں سے بلوچ اٹھا کے مار دیے۔ اس ٹائم ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنز کتنے ہیں؟ یہ تقریباً 50 سے 52 ہزار ٹوٹل لوگ اس وقت غائب ہیں۔ 50 سے 52 ہزار؟ جی ہاں، یہاں تو لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ یہاں لوگ میرے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 غائب ہوں گے، کوئی کہتا ہے جی 40 ان کی تعداد ہوگی۔ تقریباً 200 کے قریب یہاں تصویریں لگی ہیں۔ ہم جو رجسٹریشن ان کی کر رہے ہیں فارم وغیرہ میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ اب تک پہنچ چکی ہیں۔ 50 سے 52 ہزار ان کی ایگزیکٹ تعداد ہے۔ گھر گھر کا یہ قصہ ہے بلوچستان کا۔ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اور سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگ روزانہ ان کے پاس جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو مینیج کرنے کی، یعنی بلوچ مارچ کے شرکا کو کسی طرح منا کے واپس بھیجنے کے علاوہ کوئی خاطر خواہ کوشش اب تک نہیں کی گئی، یعنی ان سے جا کے مذاکرات کرنے کی، ان کی بات سننے کی، ان کو تسلی دینے کی۔ ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اگر بلوچ نہیں ہیں
पश्तून हैं तो कम से कम आपका ताल्लुक़ उस सूबे से ज़रूर है। आप एक दफ़ा जस्ट सिम्बॉलिकली जाके उन लोगों से मिल लेते और उनको तसल्ली दे देते तो मुमकिन था कि वो आपकी बात सुन के अपना मार्च ख़त्म करके इस ठठरती सर्दी में यहाँ ना बैठे होते, बीमार ना हो रहे होते, बल्कि इस सुकून के साथ कि हमें किसी वज़ीर आज़म ने तसल्ली दी है और हमारे लिए एक्शन लेने का वादा किया है, तो शायद लौट जाते। अब बलूचिस्तान से रिकॉर्ड सेंधक का फ़ायदा तो यहाँ के लोग उठाएं, लेकिन हम जो यहाँ रोने के लिए आते हैं हमें यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है। हमारा स्पीकर तक ये लोग परसों रात को आए थे, गोली बंदूकें रख के स्पीकर हमारा यहाँ से ले गए। कल बच्चे दूसरा स्पीकर लाए थे, वो भी पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। अब मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा संगमरमर यहाँ आ सकता है। मुझे यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा गैस यहाँ पे आ सकता है। घर घर पहुँचा है, सुई से गैस यहाँ पहुँचता है, सुई के बाज़ार के अंदर गैस नहीं है। तो ज़ाहिर है ये तो मेरे जहन में थोड़ा बहुत ये चीज़ें बैठेंगी ना कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर ये बिल्कुल ये फ़र्क कर रहे हैं। जिस दिन बलूचिस्तान से ये आर्मी वाले निकल के अपने बॉर्डर में जाएं, अपने काम पे लग जाएं ना, वहाँ जो असल लोग हैं उनको काम करने दें, हालात ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। जब तक ये ग्राउंड में मौजूद हैं, एक दुश्मनी की कैफियत है, हमारे दिलों में ये बुग़्ज़ है, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से गैर हैं। ये क्लियर कट कहीं से छुपाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइंड सेट है पूरे बलूचिस्तान में। तो और आप लोगों को भी मेरे ख्याल में इसका पता चले तो बेहतर है। ये माइंड सेट है, ये तफरीक है हमारे दरमियान। आर्मी उठे, अपने मोर्चों में जाए, जो उनका काम है वो अपने काम करे, वहाँ से निकल जाए। पुलिस मौजूद है, लेवीज़ मौजूद है, वो ग्राउंड में बैठ के अपने काम करेगी। मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे।